الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار بسيرته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. قابل صد توقیر و تعظیم صدر محترم حکم صاحبان و عندلیبان رواق سلیمانی، یہ ہمارے لیے بے انتہا فرحت و مسرت کا موقع ہے کہ آج ہم انجمن الاصلاح رواق سلیمانی کے زیر اہتمام سالانہ انعامی مسابقہ بزم خطابت کی مجلس ایک ایسی شخصیت کے زیر صدارت منعقد کر رہے ہیں جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاد ہیں اور صدر محترم کو عربی و انگریزی زبان میں نمایاں حیثیت حاصل ہے. لہذا میں صدر محترم کا اس شعر کے ساتھ استقبال کرتا ہوں: وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. اسی طرح میں اپنے مربیان الاصلاح اور حکم صاحبان کا اس شعر کے ساتھ استقبال کرتا ہوں: شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونق تو بڑھی، شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونق تو بڑھی، ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری رہتی. دوستو، ان معروضات کے بعد آئیے ہم اصل پروگرام کا رخ کریں، جس کا جزء اول سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق تلاوت کلام اللہ ہے. لہذا بغیر کسی تاخیر کے محفل کا آغاز کرنے کے لیے میں برادرم محمد شاہد کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں: سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم ماشاء اللہ۔ تلاوت کی شیرینی نے اور موصوف کے مخصوص و منفرد لہجے نے کانوں میں رس کھول دیا اور دل و دماغ کو انوار الہی سے منور کر دیا۔ عزیزو، اللہ عز و جل کے مقدس ترین نام کے بعد اگر کوئی ذات سب سے زیادہ تعریف و ستائش کے لائق ہے تو وہ ہے جس کے چشمہ فیض سے گلشن انسانیت نے زندگی پائی۔ سینکڑوں سجدہ گاہوں پر ٹکنے والی پیشانیوں نے ایک معبود حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا ڈھنگ سیکھا۔ اس سے میری مراد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لہذا آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے عزیزم عبدالسمیع کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ لبوں کو کھول دو گلوں کی شگفتگی کے لیے، لبوں کو کھول دو گلوں کی شگفتگی کے لیے، ترس رہا ہے گلستان نعت نبی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان، کہیں مزمل کہیں مدثر، یا روح القرآن محمد،
میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان۔ اوج ثریا ناز و فلک سب تیرے قدم کے نیچے، اوج ثریا ناز و فلک سب تیرے قدم کے نیچے، حور و ملائک جن و بشر سب تیرے پیچھے پیچھے، اے رب کے مہمان محمد، اے رب کے مہمان محمد، میں تیرے قربان، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان۔ تیری یاد میں رونے والی آنکھ جسے مل جائے، تیری یاد میں رونے والی آنکھ جسے مل جائے، رکھ دے بلا ہو غم کی دوا ہو، دامن بھی اس کا دھل جائے، بخشش کا سامان محمد، بخشش کا سامان محمد، میں تیرے قربان، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان۔ زہ مقدر میری محبت اتنا رنگ تو لائی، زہ مقدر میری محبت اتنا رنگ تو لائی، میری زبان سے نعت محمد خلق کو سننے آئی، میرے سخن کی جان محمد، میرے سخن کی جان محمد، میں تیرے قربان، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان۔ ماشاءاللہ۔ حضرات، تلاوت کلام ربانی اور نعت خوانی کے بعد ہم اصل منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ قبل از اسلام زمانہ جاہلیت میں فن خطابت کو بہت اہمیت حاصل تھی اور آج بھی ہے۔ اسی بنا پر خطیب کو اعلیٰ مقام اس زمانے میں بھی حاصل تھا اور اس زمانے میں بھی حاصل ہے، اس لیے کہ فن خطاب ایک اعلیٰ قسم کا تکلم ہے۔ اسی وجہ سے عربوں کے نزدیک فن خطابت بہت اہمیت کا حامل رہا۔ جیسے ہر قبیلے کا ایک شاعر ہوتا تھا، اسی طرح ہر قبیلے کا ایک خطیب بھی ہوتا تھا۔ اور جہاں تک عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے
تو اللہ تبارک و تعالی نے مقام نبوت اور خطابت کو ایک جگہ اکٹھا کیا، اس لیے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا بنیادی فرض دعوت و تبلیغ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خطابت کی اہمیت ہر دور میں بڑی غیر معمولی رہی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ اسی عظیم الشان مقصد کے پیش نظر سابقہ روایات کے مطابق سال رواں انجمن الاصلاح رواق سلیمانی بزم خطابت منعقد کرتی رہی، جن میں طلباء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی تقریری صلاحیتوں کو نکھارا۔ لہذا اب تک ہم نے جو آبیاری کی تھی، اب اس کا ثمرہ دیکھنا ہے، جو محنت کی تھی اس کا نتیجہ حاصل کرنا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے پہلے مساہم کو دعوت خطابت دیتے ہیں، جن کا نام ہے سعد ہارون۔ تمام پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے تمام حضرات کو یہ بات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی گھنٹی 3 منٹ پر بجے گی اور دوسری 3:30 پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، صدر ذی وقار اور حضرات حکم صاحبان اور ہم نشینان بزم، آج کی اس تقابلی بزم میں میرا موضوع خطابت ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک معروف شعر، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ حضرات، آج ہمارے پاس اسلام کے خزانہ عامرہ میں، اسلام کی جھولی میں قرآن مجید سے زیادہ طاقتور مسیحا نفس بلکہ حیات آفرین، انقلاب انگیز اور معزز نما کوئی چیز نہیں ہے جس پر ہم فخر کر سکیں۔ ہمارے پاس طاقت کا جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، جس سے ہم دونوں جہاں میں کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ قرآن کریم ہی کا عظیم سرمایہ ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اس اشعار کے الفاظ کے ذریعے سے اظہار کیا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ حضرات گرامی، مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ شاہد ہے کہ جب مسلمانوں نے قرآن مقدس اور اس کے مطالبے کو سمجھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شعار بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح و سربلندی کی دولت سے مالا مال کیا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے جدھر کا رخ کیا، کامیابی اور فتح و ظفر نے ان کے قدم چومے، اور آسمان نے ان پر فضل الہی کی بارش کی، زمین نے ان کو سینے سے لگایا، غرض پوری دنیا، ساری کائنات ان کے زیر نگین ہو گئی۔ وہ تہذیب و تمدن کے امام بنے، کلچر و ثقافت کے پیشوا اور حق و صداقت کے معیار قرار پائے۔ حضرات، لیکن ہماری یہ شان و شوکت اس وقت تھی جب ہم نے قرآن مقدس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور رہنما سمجھا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور رہنما سمجھا تھا۔ حضرات، قرآن کریم امت مسلمہ اور پوری دنیا کے لیے ایک سیر حیات ہے۔ قرآن کریم نظام قومی کے بقا و دوام کی کفیل ہے۔ قرآن کریم ملی احتیاج کا امین ہے۔ قرآن کریم حیات جاویدانی کا رفیق ہے۔ قرآن کریم حرمت و تقدس کا پاسبان ہے۔ قرآن کریم مٹی کو اکسیر بنا دیتا ہے اور ناقدری کرنے والے کو سریا سے تحت الثری میں پھینک دیتا ہے۔ یہ اللہ کا بیلاغ قانون ہے کہ جب قرآن کریم پر عمل کیا جاتا ہے اور تو وہ تحت الثری سے اٹھا کر
ثریا پر پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا اگر تم سرفرازی و سربلندی چاہتے ہو تو قرآنی تفسیر کا مطالعہ کرو، اگر تم ہدایت و رہنمائی چاہتے ہو تو قرآنی احکام پر عمل کرو، اگر تم کامیاب و بامراد ہونا چاہتے ہو تو قرآنی آیات کو سینے سے لگاؤ۔ اب کن چیزوں کا انتظار ہے؟ اٹھو اور خواب غفلت سے بیدار ہو کر دولت قرآن اور عظمت قرآن کو اپنا نصب العین بنا کر میدان عمل میں قدم رکھو اور قرآن کریم کے اس حیات بخش پیغام کو پورے اعتماد اور پورے یقین کے ساتھ سنا دو۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق اللہ العظیم۔ صدر ذی وقار، معزز حضرات حکم صاحبان اور میرے ہم نشینان بزم، آج کی اس بزم میں میرا موضوع خطابت ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ حضرات، قوموں کے عروج و زوال کی داستاں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس قوم اور اس جماعت کو دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں جس کے پاس کوئی دستور حیات نہ ہو، جس میں نسل انسانی کے لیے کوئی پیغام نہ ہو، جو زمانے کے تقاضوں اور مطالبات کو پورا کرنے سے عاجز ہو، جس کے مستقبل کا کوئی مقصد عظیم نہ ہو۔ ایسی قوم اور ایسی جماعت عالم انسانی کو کیا پیغام دے گی جس کے پاس خود کوئی پیغام زندگی نہ ہو؟ لیکن اگر دنیا میں کوئی ایسی بھی قوم یا جماعت ہو جو ہر زمانے کے مطالبات اور چیلنجز کا سامنا کرنے کا سامان تو رکھتی ہو مگر اس کو استعمال کرنے سے دور بھاگتی ہو، جس کے پاس باطل طاقتوں کے خاتمے کا ہر وقت اور ہر آن ایک ایسا نسخہ کیمیا ہو جس نے ہر زمانے میں قائدانہ زندگی کی باغ ڈور سنبھالی ہو، لیکن آج وہی قوم باطل کے نرغے میں پھنسی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ رب دو جہاں نے جس قوم کو وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ کا پروانہ عطا کیا ہو، آج وہی قوم ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ کے تیروں کے لیے اپنے سینوں کو پیش کرنے میں ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کرتی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میرے ضمیر کو جھنجھوڑنے والا ایک سوال ہے اس قوم کے نام جو قیامت تک کے لیے امامت و سیادت کے فرائض انجام دینے کے لیے برپا کی گئی ہے۔ محمد عربی کے دیوانوں، بتاؤ مجھے، جواب دو مجھ کو، کہاں چلی گئی تمہاری وہ غیرت و حمیت؟ کہاں رکھ دیا تم نے وہ جاویدانی نسخہ حیات؟ کیوں پسے پش ڈال دیا اس دستور لازوال کو جس نے تمہیں تباہی و بربادی کے دہانے سے نکال کر امن و سلامتی کے محفوظ قلعے میں داخل کیا، جس نے تم کو نارے جہنم سے کھینچ کر راہ مستقیم پر ڈالا؟ کیا تم بھول گئے اس فرمان شاہی کو؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ یاد رکھو، اگر تم کو کہیں امن و شانتی کی ہوا مل سکتی ہے، اگر تمہارا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس طوفان نوح میں کوئی کشتی نوح لے کر آ جائے تو تمہیں قرآن کا دامن مضبوطی سے تھامنا پڑے گا۔ اس کو حرز جاں بنائے بغیر تم قعر مذلت سے نہیں نکل سکتے۔ اگر تم سوچتے ہو کہ حالات ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ حالات نے تمہارا ساتھ دیا ہی کب ہے؟ اس کے رخ کو خود تم نے موڑا ہے اور چہار دانگ عالم میں اسی قرآن کے ذریعے تم نے انقلاب برپا کیا۔ پہاڑ تمہارے راستے میں حائل ہونے سے ہٹ گئے، سمندر میں گھوڑے دوڑا کر تم نے ثابت کر دیا کہ ہم اس قرآنی دستور کے خاطر ہر خطرے سے ٹکرانا گوارا کر سکتے ہیں مگر کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ جنگل کے درندوں نے جب تمہاری زبان سے ارحلوا فإنا نازلون سنا تو جنگل خالی کر کے بھاگ گئے، اور ان سب سے عظیم تم کو محمد عربی نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ کی بشارت دی ہے۔ جب تک تمہارے ہاتھ میں یہ آخری کلام رہے گا دنیا تم کو گمراہ نہیں کر سکتی، مخالفت کی آندیاں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کل بھی تم نے دلوں پر حکمرانی کی ہے اور قیامت تک کرتے رہو گے۔ شرط یہ ہے کہ اس ابدی قرآن کو دل و جان سے اپنا لو۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امام الدین
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ صدر ذی وقار اور حضرات حکم صاحبان، آج مجھے ارباب انجمن نے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی دعوت دی ہے اور جس شعر کی گرہ کشائی کرنے کا مکلف بنایا ہے وہ علامہ اقبال کی زندگی کا ترجمان اور باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی عالمانہ گفتگو کا نتیجہ ہے، جو مذکورہ شعر کی مجسم تصویر ہے۔ ایک باپ نے اپنے نونہال کے ضمیر پر دستک دینے کے لیے ذہن و دماغ کا جو دروازہ کھٹکھٹایا تھا وہ دراصل سوئی ہوئی قوم مسلم کی ضمیر پر کچوکا تھا کہ قرآن صرف رٹنے، الفاظ یاد کرنے، ظاہری معنی و مطالب کی تشریح کے لیے نہیں اتارا گیا، بلکہ اس کے حرف کو اپنے ضمیر پر اتارنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ حضرات، میں بھی وہی بات دہرانا چاہتا ہوں جو علامہ اقبال کے والد نے کہا تھا، میرے عزیز بیٹے، جب بھی تم قرآن پڑھو تو یہ سمجھو کہ قرآن تم پر ہی اترا ہے، یعنی اللہ رب العالمین تم سے ہم کلام ہے۔ ہم نشینان بز یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ قرآن کی تلاوت، اس کی قرأت، اس میں غور و فکر اسی وقت فائدہ دے گا جبکہ ہمیں احساس ہونے لگے قرآن ہمارے ضمیر پر نازل ہوا ہے۔ آیت قرآنی اور پیغام ربانی کو یاد کر لینا موجب ثواب تو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، مگر ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں انقلاب اسی وقت آئے گا جب ہمارے اندر قرآنی شعور و فہم پیدا ہوگا، کیونکہ یاد رکھیے تدبر قرآن اور تفکر آیت کے بغیر امت مسلمہ کا سویا ہوا مقدر کبھی بیدار نہیں ہو سکتا، اور نہیں انسانیت کی ڈوبتی کشتی ساحل تک پہنچ سکتی ہے۔ ہاں، قرآن کو جب تک ضمیر پر نہیں اتارا جائے گا تب تک نہ خدا کا پتہ ملے گا اور نہ ہی خودی کا ادراک ہوگا، کیونکہ قرآن کی تعلیمات پر غور و فکر اور آیت کے مفاہیم کے سمندر میں غوطہ زنی کے بغیر نہ ہی دنیا میں سربلندی حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں انسانی زندگی کی چاہے انفرادی تبدیلی ہو یا اجتماعی سدھار، اس کا راستہ صرف اور صرف قرآن اور قرآنی مفاہیم کی گرہ کشی کرنے والی حدیث سے ہو کر گزرتا ہے، جن کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا تھا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اور یاد رکھیے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے امت مسلمہ کے زوال کا سبب قرآن سے دوری بتایا تھا اور خود بھی عہد لیا تھا کہ جب تک سانس میں سانس ہے تب تک قرآن کریم کو حرز جاں بنائے رکھیں گے، کیونکہ انہیں اس حقیقت کا بخوبی ادراک تھا کہ اگر قرآن کریم کے اسرار و رموز اور اس کے مقتضیات سے سر پہ نظر کر لیں گے تو ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامد و نصلی اما بعد۔ جناب صدر، حکم صاحبان اور ہم نشینان بزم، آج کی اس مسابقاتی بزم میں میرا موضوع سخن ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ حضرات، شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم اپنے اس شعر میں پوری نوع انسانی کو یہ پیغام ابدی اور پیام سرمدی دینا چاہتے ہیں کہ قرآن نوع انسانی کے لیے رشد و ہدایت اور صلاح و فلاح کا اہم ذریعہ ہے، لیکن اس سے استفادہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کے حقوق ادا کیے جائے، مکمل دل جمی کے ساتھ، استحضار نیت کے ساتھ اس میں تفکر و تدبر سے کام لیا جائے اور اسے اپنی ذاتی کتاب سمجھ کر پڑھا جائے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو اپنی جامعیت کے اعتبار سے بے نظیر اور بے مثال ہے، جو لازوال اور باکمال ہے، جو تمام آسمانی کتابوں میں منفرد و ممتاز ہے، جس میں حیات انسانی کے تمام قوانین کو مکمل طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ زندگی کا کوئی ایسا مرحلہ نہیں جس میں قرآن کا ضابطہ حیات ہماری دستگیری نہ کرتا ہو، زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس میں قرآن ہماری قیادت نہ کرتا ہو، اور زندگی کی ایسی کوئی منزل نہیں قرآن جس کا حل پیش نہ کرتا ہو، بلکہ آپ کو ہر آن، ہر لمحہ اور ہر وقت قرآن کی
تعلیم رہنمائی کرتی ہوئی ملے گی۔ عبادت ہو یا ریاضت، سیاست ہو یا قیادت، خوشی ہو یا غم، جینا ہو یا مرنا، ہر جگہ قرآن اپنی تعلیمات کے لحاظ سے یکتا اور منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس نے دنیا کو تہذیب و تمدن کا درس دیا، انسانیت کا پیغام سنایا اور معاشرت کا ایسا طرز بتایا کہ بڑے بڑے دانشوران قوم کو اسلام کے در پر سر ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑا۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اوپر بھی اٹھاتا ہے، نیچے بھی گراتا ہے، عروج بھی عطا کرتا ہے، زوال بھی دیتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، ذالک الکتاب، قرآن ایسی کتاب ہے فیہ شفاء للناس، قرآن ایسی کتاب ہے لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ کر کے سود پر پابندی لگائی۔ قرآن ایسی کتاب ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان کے کر کے جوا اور سٹے کو شیطانی عمل قرار دیا۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس نے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کے کر کے دعوت اتحاد دی۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس نے یذل به کثیرا ویہدی به کثیرا، جو عمل سے بیگانہ رہا اس کو ذرا تو گمراہی میں گرا دیا۔ حضرات، ہمارے پاس اسلام کے خزانہ عامرہ میں قرآن سے طاقتور کوئی چیز نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس جو سب سے عظیم سرمایہ قرآنی کا عظیم سرمایہ ہے، ارشاد نبوی ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول۔ قرآن کوئی روایتی کتاب نہیں ہے کہ جس کو جیسے چاہے پڑھ لیا جائے، بلکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اور وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ محمد شہباز۔ حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى صدق الله العظيم۔ صدر ذی وقار، حکم صاحبان اور عندلیبان گلشن علم و فن، آج رواق سلیمانی کے زیر اہتمام منعقدہ مسابقاتی بزم خطابت میں جو شعر میرا موضوع سخن ہے وہ ہے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا مشہور و معروف شعر تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ سامعین بز، شاعر مشرق اپنے اس شعر میں پوری نوع انسانی کو یہ پیغام ابدی اور پیام سرمدی دینا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم نوع انسانی کے لیے رشد و ہدایت اور فلاح و بہبود کی کتاب ہے۔ یہ کتاب ایک دستور حیات اور مستقبل کی تعمیر نو کے لیے ایک لائحہ عمل ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر ببانگ دہل اعلان فرما دیا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ حضرات گرامی، قرآن کریم ہی ایک ایسی زندہ جاوید کتاب ہے جو انسان کو لدنی علم اور ابدی سعادت سے بہرور کرتی ہے۔ یہی وہ مقدس کتاب ہے جس سے نئے نئے علوم کا انکشاف اور جدید فنون کے دریچے کھلتے ہیں۔ جوں جوں آدمی کا مطالعہ قرآن بڑھتا جاتا ہے، دائرۂ فکر میں بلندی و پروازی، یقین میں اضافہ اور ایمان میں حلاوت و چاشنی بڑھتی جاتی ہے۔ جی ہاں، قرآن کریم تڑپتے دل کی فریاد اور سسکتی روح کا علاج ہے۔ اس نے مردہ دلوں میں ایمان و بایمان کی باد بہاری پیدا کی، پوری دنیا کو بیدار کر کے ان کے دلوں میں عزت و حرمت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، مروت و شجاعت، کرم و سخاوت اور صالح معاشرے کی تعمیر کی۔ میرے عزیز دوستو، یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کائنات لیتے ہوئے فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ کہہ کر قوموں اور ملتوں کی ہدایت کا سامان فراہم کیا۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی ہم پوری دنیا کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف، کہ قرآن جب تک آپ کے دل و دماغ اور ضمیر پر براہ راست نہیں اترے گا، اس وقت تک محض تفسیریں پڑھ لینے سے، حکمت قرآنی
آپ کی رسائی نہیں ہو سکتی، روح قرآن سے آپ کا انس پیدا نہیں ہو سکتا، ضمیر پر آپ کی حکمرانی نہیں ہو سکتی۔ اگر ضمیر پر حکمرانی ہو سکتی ہے تو اسی کتاب سے ہو سکتی ہے، اسی قرآن سے دل کی دنیا بدل سکتی ہے اور دنیا کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ صدر ذی وقار صحابہ کرام نے جب قرآن کو اپنا نصب العین بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و سربلندی سے ان کو مالا مال کیا۔ جی ہاں، پوری دنیا اور ساری کائنات کہ ان کے زیر نگی ہو گئی۔ لیکن ذرا غور کیجئے آج مسلمان کیوں پس رہے ہیں؟ اس کی صاف وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے قرآن سے روگردانی کی۔ انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد سفیان۔ عتیق الرحمن تیار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جناب صدر جلسہ، حضرات حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس بزم مسابقت میں میری تقریر کا عنوان ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ حضرات، شاعر مشرق علامہ اقبال اپنے شعر میں پوری بنی نوع انسانی کو پیغام ابدی اور پیام سرمدی دینا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم نوع انسانی کے لیے رشد و ہدایت اور صلاح و فلاح کی کتاب ہے۔ یہ کتاب ایک دستور حیات اور دستور العمل ہے اور مستقبل کی تعمیر کے لیے ایک لائحہ عمل ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ببانگ دہل یہ اعلان فرمایا ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ معزز سامعین کرام، دور جاہلیت پر ذرا ایک نظر ڈالیے۔ عرب بدو جو تہذیب و ثقافت سے نابلد تھے، رہن سہن کی انہیں تمیز نہ تھی، شراب و کباب ان کی گھٹی میں پڑی رہتی تھی، بات بات پر تلواریں اٹھا لیا کرتے تھے۔ لیکن جب قرآن آیا تو یہی بدو ایک مہذب قوم بن گئے اور انہوں نے اپنے جسم سے جہالت کا لبادہ اتار پھینکا اور قرآن کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگایا۔ یہی عرب جو شراب و کباب کے عادی تھے، اس کے بغیر جینے کا تصور نہ تھا، لیکن جب قرآن نے اعلان کیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، تو انہوں نے اس شیطانی عمل کو ترک کر دیا اور مدینے کی گلیوں میں شراب کی نالیاں بہنے لگی۔ وہ سود خوری کے لت میں گرفتار تھے، لیکن جب قرآن نے ان کو احل اللہ البیع وحرم الربا کا آفاق حکم سنایا تو انہوں نے سود کا طوق اپنی گردن سے نکال پھینکا اور حلال کمائی کی فکر کرنے لگے۔ الغرض انہوں نے قرآن کو اپنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا بنا لیا، یہاں تک کہ ایک ایک ادا قرآن و سنت کے مطابق تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو اس روئے زمین پر عروج حاصل ہوا۔ انہوں نے قیصر و کسریٰ کو تخت و تاراج کیا، ایران و فلسطین پر اسلام کا پرچم لہرایا، کبھی اندلس کو زیر نگی کیا تو کبھی افریقہ کے صحراؤں میں اذانیں دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ حضرات، مگر افسوس صد افسوس، ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کی غار میں جا گری۔ وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کا مقدر بن گئی۔ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خوخار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چوٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خواہ ہوئے تاریخ قرآن ہو کر وما علینا الا البلاغ۔ عتیق الرحمن تو پہلے ساری دنیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدر محترم، حضرات حکم اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس مبارک محفل میں میرے تقریر کا عنوان ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کا یہ شعر، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ آج دنیا کے ہر گوشے میں اور ہر جگہ سے یہ صدائیں آ رہی ہیں اور یہ سوال اٹھ رہا ہے اور ہر طرف سے یہ چیخ و پکار ہو رہا ہے کہ آج ہر جگہ، چاہے مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، چاہے انڈیا میں ہوں یا پاکستان میں ہوں، برما میں ہوں، چاہے وہ عربی ممالک ہوں یا غیر عربی ممالک ہوں، ہر جگہ یہ سوال ہے کہ مسلمان آج پریشان کیوں ہیں، مسلمان آج پیچھے کیوں ہیں، جس کو اللہ نے کہا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب و کامران رہو گے اگر تم حقیقت میں مومن ہو۔ لیکن آج ہم ذلت و پستی کے غار میں کیوں ہیں؟ تو ان کے لیے علامہ اقبال نے اس شعر کے ساتھ یہ جواب دیا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ آج دنیا کے اندر، آج مسلم معاشرے کے اندر، آج ہمارے سماج کے اندر جہاں بھی ہیں ہر جگہ قرآن موجود ہے، اسلام موجود ہے، مدارس موجود ہیں، مساجد موجود ہیں، علماء موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ اقبال نے اس شعر کے اندر جو کہا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، نہ تمہیں کشاف سمجھا سکتا ہے اپنی تفسیر کے ذریعہ، نہ راضی اپنے تفسیر کے ذریعہ تمہیں سمجھا سکتا ہے، جب تک کہ تمہارے ضمیر پہ نزول کتاب نہ ہو، قرآن کی حقیقت نہ ہو، جب تک کہ تم قرآن کو نہ اپناؤ، جب تک کہ تم قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو، جب تک کہ تم کو تدبر قرآن نہ آ جائے، تفکر قرآن نہ آ جائے، جب تک کہ تم قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت نہ پیدا کر لو۔ آج ہمارے گھروں کے اندر طاقوں پر قرآن رکھے ہوتے ہیں لیکن ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، اسی وجہ سے آج ہم ذلت و خار کے پستی میں گرے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کی تاریخ کو، حضرات صحابہ اکرام جو پہلے عرب کی سرزمین میں تھے اور جب انہوں نے قرآن کو اپنایا تو حضرت ابو بکر صدیق ہو گئے، حضرت عمر نے قرآن کو اپنایا تو عمر فاروق ہو گئے، حضرت علی نے قرآن کو اپنایا تو علی مرتضیٰ بن گئے، اور حضرت عثمان نے قرآن کو اپنایا تو عثمان ذوالنورین بن گئے۔ انہوں نے کامیابی اور کامرانی کو اسی وجہ سے ان کو ہاتھ لگی تاکہ جب انہوں نے قرآن کو اپنایا۔ آج ہم بھی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو واحد راستہ یہ ہے کہ ہم قرآن پہ عمل کریں اور قرآنی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں۔ طفیل انصاری، محمد شاہد نواز تیار۔ طفیل انصاری، محمد شاہد نواز، محمد مشرف تیار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كتابا أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، صدق الله العظيم۔ آج کے اس بزم میں میرے موضوع کا محور ہے علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا یہ نغمہ جاویدہ، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا گشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ حضرات، قرآن مجید قانون شریعت، اخلاق و موعظت اور تاریخ امم بھی ہے، لہذا قرآن و نسخہ کیمیا ہے جس کے حاصل ہوتے ہی مسلمان علم و حکمت کے امام بن گئے، تہذیب و تمدن کے علم بردار بن گئے۔ ذرا تاریخ کے جھروکوں سے جھانک کر بتائیں کہ نزول قرآن سے پہلے
عربوں کی کیا بساط تھی، افریقہ کے وحشیوں کا رتبہ کیا تھا، افریقہ کے وحشیوں کا رتبہ کیا تھا، افریقہ کے وحشیوں کا رتبہ کیا تھا۔ میرے عزیزو، جب یہ کتاب نازل ہوئی تو افریقہ کے وحشیوں کا رتبہ کیا تھا؟ اللہ جب یہ قرآن نازل ہوا، جب یہ قرآن نازل ہوا تو جدھر صحابہ نے جدھر آنکھ اٹھائی، ممالک مسخر جدھر کا رخ کیا، فتح و ظفر نے ان کے قدم چومے، آسمان نے ان پر فضل الہی کی بارش کی تو زمین نے ان کو سینے سے لگایا، ساری کائنات ان کے زیر لگی ہو گئی، نہ افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا ان کو روک سکے، نہ افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا ان کو روک سکے۔ اپنی باتوں کو انہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد مشرف اگلے مسائل ہے، محمد لقمان تیار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر ذی وقار اور حکم صاحبان اور سامعین بزم، آج کی سالانہ تقابلی بزم میں میرا موضوع خطابت ہے شاعر اسلام علامہ اقبال رحمہ اللہ کا یہ چشم کشا اور ایمان افروز شعر کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ محترم حضرات، قرآن کریم خدائے لم یزل کا آخری پیغام ہے، اور یہ پیغام وقت نزول سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر صبح قیامت تک زمان و مکان کی حد بندیوں سے آزاد ایک آفاقی اور ابدی پیغام ہے، جسے رب ذوالجلال نے ایک محفوظ، معجز اور دلکش کتاب کی شکل میں اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اس کتاب کی ہر ایک آیت بلکہ ہر ایک حرف تمام جن و انس کے لیے دستور حیات اور قانون زندگی ہے۔ دنیا جب تک اس کتاب کو اپنے لیے رہنما اور ہدایت نامہ مانتی رہے گی اور اس پر عمل پیرا رہے گی، تب تک وہ صحیح راستے پر گامزن اور کامیابی کی شاہراہ پر چلتی رہے گی، اور جب وہ اس کتاب کو پسے پشت ڈال دے گی اور انسانی دماغ کے تراشیدہ دیگر نظریات و خیالات کو اپنا رہنما بنا لے گی تو وہ عذاب الہی کی مستحق ہو جائے گی اور ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا۔ ہم نشینان بزم، قرآن کریم وہ کتاب ہے جو جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے، معاشرت کے اصول بتاتی ہے، ایک اچھی اور خوبصورت زندگی کے راز سے پردہ ہٹاتی ہے۔ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، معاشیات کے قواعد ہوں یا سیاسیات کے اصول، متاع دنیا فانی ہو یا ذخیرہ آخرت ابدی، سب کی کامیابی کے رہنما اصول اس کتاب کا موضوع ہے۔ اور یہ بات ہم محض اپنے عقیدے یا ایمان کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ہمارے سامنے کئی صدیوں پر محیط اسلام کی شاندار اور بے مثال تاریخ ہے، جس کا ورق اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خدائے لم یزل کے اس پیغام ابدی کی روشنی میں کاروان حیات نے جب بھی اور جو بھی سفر کیا، اس کا سفینہ ساحل مراد سے ہمکنار ہوا۔ وہ نبی کے زیر تربیت پروان چڑھنے والے بادیہ نشینان عرب کا قافلے اول ہو یا اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والے اموی، عباسی، سلجوقی یا عثمانی حکمراں ہوں، ان سب کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی جلوں میں زندگی گزار کر ایک خوبصورت اور پرامن زندگی بھی گزاری جا سکتی ہے، اور اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر ایک انصاف پرور اور بے مثال حکومت بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کے فوائد کب حاصل ہوں گے؟ قرآن کریم کے یہ محیر العقول اثرات کب رونما ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے یہ سب کچھ اس وقت ہوگا کہ جب ہم قرآن کریم کو ایک زندہ و جاوید کتاب سمجھ کر پڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت اس نیت سے کریں گے کہ ہم اس کی ہر آیت پر حتی الامکان عمل کریں گے، قرآن کریم کو ہم اس طرح پڑھیں گے گویا وہ ہمیں براہ راست مخاطب کر رہا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سے بلا وآخر دعوانا الحمدللہ۔ محمد لقمان شیخ مجرے عالم تیار۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم والفرقان الحميد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. صدر محترم اور حکم صاحبان اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس سالانہ تقابلی بزم میں میرا موضوع سخن علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا شعر تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. عزیزان گرامی، نباز فطرت، مسیحہ ملت، شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ اپنی اس شعر میں پوری نوع انسانی کو، پوری سوسائٹی کو یہ پیغام ابدی، پیام سرمدی دینا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کریم ساری نوع انسانی کے لیے رشد و ہدایت، صلاح فلاح کی کتاب ہے. یہ کتاب دستور الحیات اور دستور عمل ہے اور مستقبل کی تعمیر نو کے لیے ایک لائحہ عمل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا انا عرضنا الامانة على السماوات والارض فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. لہذا اے خدا لم یزل کے راستہ، حرم کے پاسباں، ناموس ازل کے نگہباں، اس کے اولین مخاطب تم ہو، تم ہی حاملین قرآن ہو، تم ہی وارثین انبیاء ہو، تم ہی طالبان علوم نبوت ہو. عزیزان ساتھی، آج ہمارے پاس اسلام کے خزانہ عامرہ میں، اسلام کی جھولی میں جو سب سے زیادہ طاقتور، کتاب اللہ سے زیادہ طاقتور، مسیحہ نفس، انقلاب انگیز، حیات آفری کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی جس پر ہم فخر کر سکے. آج ہم اگر ضمیر پر کسی چیز سے حکومت کی جا سکتی ہے تو کتاب اللہ کی عصمت و پاکیزگی سے کی جا سکتی ہے. اس کو نسخہ کیمیا بنا کر، اس کو عمل میں نہ کر آج ہم شیطان صفت حکمرانوں اور فرما رواؤں کو للکار سکتے ہیں اور ان کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو سکتے ہیں. آج اسی کتاب سے ہم دل کی دنیا بدل سکتے ہیں اور دنیا کی کایا بدل سکتے ہیں. زمین کی تہ سے آسمان پر پہنچ سکتے ہیں اور تحت الثری سے ثریا پر اپنا نشیمن بنا سکتے ہیں، کیونکہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ ہی کا شعر ہے پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی. ستارے جس کے گرد راہ ہے، ستارے جس کے گرد راہ ہے، وہ کارواں تو ہے. مکا فانی مکی فانی ازل تیرا ابد تیرا، مکا فانی مکی فانی ازل تیرا ابد تیرا. خدا کا آخری پیغام ہے تو جاودہ تو ہے. عزیزان گرامی، یہ قرآن ہی تو ہے اس نے کنتم خیر امت اخرجت للناس فرما کر تمہارے مقام مرتبے کو بلند کیا. وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر فرما کر تمہیں دعوت و اصلاح کی ذمہ داری دی. اس نے ان الشرک لظلم عظیم فرما کر شرک و بت پرستی جیسے گناہ سے روکا. وإلہکم الہ واحد فرما کر تمہیں عقیدہ توحید کا درس دیا. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا فرما کر تمہیں اتباع رسول کا درس دیا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا فرما کر اتحاد و اتفاق کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا درس دیا. جس نے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم فرما کر ساری قوموں، ساری ملتوں کی ہدایت کا سرچشمہ اپنے اندر جمع کیا. عزیزان گرامی، یہ قرآن ہی تو ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ وزیر اعظم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حامدا ومصلیا اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. جناب صدر اور حکم صاحبان اور میرے دینی بھائیوں، آج کے اس تقابلی بزم میں میرا موضوع خطابت ہے علامہ اقبال کا یہ شعر کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. دوستو، قرآن کریم سرچشمہ رشد و ہدایت، منبع اسرار و حکم، معدن احکام و شریعت، ذخیرہ حکمت و معزت،
گنجین تسکین و روحانیت، صحیف رحمت و برکت، خزین فصاحت و بلاغت، مجموعہ معانی و مطالب، مسخر قلوب انسانیت، مشعل راہ انقلاب، مرکز نجاح و فلاح، ذریعہ حسن عمل، باعث صلاح و تقوی، فارق حق و باطل اور رہتی دنیا تک ناقابل تحریف دستور ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ایک صاف شفاف آئینہ بھی ہے جس میں ہم اور آپ اپنی صورت دیکھ سکتے ہیں، اپنے اخلاق و اطوار دیکھ سکتے ہیں، اپنے عروج زوال کا اسباب پا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب۔ شہدائیان اسلام ہم اور آپ قوموں کے عروج و زوال کا فلسفہ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک قرآن آیات کے اسرار و رموز منکشف نہ ہو جائیں، جب تک قرآن تعلیمات کے پوشیدہ مسائل کی گتھیاں نہ سلجھائی جائیں، جب تک قرآن ارشادات و کنایات کی گرہ کشائی نہ کی جائے۔ ملت اسلامیہ کے نونہالوں، جب تک تمہارے افکار و خیالات، تصورات و تأملات مالک ارض و سما، خالق کائنات کے کتاب ہدایت کے بحر بے کرا میں غوطہ زنی نہ کرے، تب تک اس کے اسرار و رموز کے لال و گوہر اور سرخ و سفید موتیوں سے تمہارے دامن خالی رہیں گے۔ جب تک تمہارے قلوب پر براہ راست قرآن کریم کا نزول نہ ہو، تب تک تم اس کے گرہ کشائی سے عاجز و قاصر رہو گے۔ جب تک تدبر و تفکر کی کلید سے معانی و مطالب کے تالے نہ کھولے جائے، تب تک اس کے ارشادات و کنایات پردہ غیب نہیں رہیں گے۔ صاحب تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ بھی اس پردہ غیب کو نہیں ہٹا سکتے اور کتاب ہدایت کے حقائق سے آپ کو باخبر نہیں کر سکتے۔ صاحب کشاف علامہ محمود بن عمر زمخشری رحمہ اللہ بھی اس پردہ غیب کو نہیں ہٹا سکتے اور کتاب ہدایت کے حقائق سے آپ کو باخبر نہیں کر سکتے۔ صاحب انوار التنزیل و اسرار التاویل علامہ عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمہ اللہ بھی اس پردہ غیب کو نہیں ہٹا سکتے اور کتاب ہدایت کے لطائف سے آپ کو باخبر نہیں کر سکتے۔ دنیا کے تمام ممتاز ترین مفسرین جمع ہو جائے اور تمہارے عقل سے قرآن کریم کے پردہ حقائق کو ہٹانے اور اس سے آگاہ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، تب یہ پردہ حقائق کو نہیں ہٹا سکتے اور تمہیں اس سے آگاہ نہیں کر سکتے۔ جب تک تم یہ بذات خود یہ تصور نہ کر لو کہ قرآن کریم خود مجھ سے مخاطب ہے۔ عاشقان قرآن، اگر تم حقیقی معنوں میں قرآن کریم کے پردہ حقائق کو سمجھنا چاہتے ہو تو تمہیں خود ہی قرآن کریم کے اندر غور و خوض کرنا ہوگا، اور اس کے اسرار و رموز کے بحر بے کرا میں غوطہ زنی کرنا ہوگا اور کتاب ہدایت کو اپنی ذاتی کتاب سمجھنا ہوگا۔ آخر میں میں اپنی بات کو علامہ اقبال کے اسی شعر پہ ختم کرتا ہوں کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حسان عمر، وسیع احمد تیار۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، أما بعد، صدر محترم، حکم حضرات اور معزز ہم نشینان بزم، آج کی سالانہ تقابلی بزم خطابت میں میرا موضوع سخن ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ حضرات گرامی، چھٹی صدی عیسوی میں جب انسانیت شب دیجور میں بھٹک رہی تھی، جس میں روح کی تپش، دل کا سوز اور عشق حرارت باقی نہیں تھی، ایسے وقت میں فخر رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کا وہ نور اترا اور بنی نوع انسانی کو قرآن مقدس کا وہ ربانی چراغ عطا ہوا جس کا خمیر علم و حکمت، تہذیب و تمدن، محبت و الفت، راست بازی و امانت داری، غرضیے کی تمام تر فضائل انسانی سے تیار ہوا تھا۔ قرآن کریم خدائے لم یزل ولا یزال کی جانب سے نازل کردہ وہ کتاب ہدایت ہے جس کے معانی کی وسعتوں، مفاہیم کی گہرائیوں، ادبی اعجاز، فنی تاثیر، صوتی ہم آہنگی، آیات کی ترتیب و تنسیق، جلال آہنگ اور جمال صدرنگ کے سامنے کائنات عالم کی تمام زبانیں عاجز، تمام صلاحیتیں ہیچ اور ساری کاوشیں مفلس ہیں۔ سامعین بزم، قرآن خود کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ اور ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ۔
ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، اس آخری وحی کا نزول کائنات عالم میں خدا کے عادلانہ نظام کے نفاذ کے لیے ہوا۔ یہ کتاب قانون بھی ہے، شریعت بھی، تمام معاملات و مسائل اس کی ضیاء پاش کرنوں میں طے کیے جائیں، انسانی حقوق ہوں یا معاشرتی زندگی، سماجی ہم آہنگی ہو یا عدالتی کارروائی، ہر محاذ پر قرآن ہی فیصل اور اس کا حکم قطعی ہے۔ اس کی موجودگی میں کسی دوسرے نظام یا قانون کی چندہ ضرورت نہیں۔ اس کے احکامات دو چار کی طرح روشن و تابناک، زندہ و تابندہ اور پائندہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ امت محمدیہ کے مجاہدوں، قرآن پاک ضلالت و گمراہی کی عمیق دلدل میں پھنسی ہوئی اور راہ راست سے منحرف انسانیت کی دستگیری اور رہنمائی کرتا ہے، خدا کے باغیوں کو اس کی عظمت و کبریائی کے سامنے سجدہ ریز کرتا ہے۔ باطل عقیدہ، گمراہ کن نظریات، فساد زدہ خیالات اور جاہلی بھول بھلائیوں کی تاریکیاں اس کے سامنے کافور ہو جاتی ہیں۔ اس کے ذریعے حق کا سورج طلوع ہوتا ہے اور خلوت و جلوت کی ہنگامہ آرائیوں میں اس کے جلوے بکھیرنے والی کتاب ہے۔ اس لیے آؤ اور اس آخری وحی اور ہدایت نامہ کو ضابطۂ حیات بنا لو اور یاد رکھو کہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ خلافت عرضی کا یہی دستور ہے اور بس یہی دستور ہے۔ اسی کتاب سے عمر امیر المؤمنین بن گئے، رازی و غزالی کو حیات جاوید عطا ہو گئی۔ غرضیے جو جس سطح سے وابستہ ہوا اس نے اسی کے بقدر فیض پایا۔ لہٰذا ایک بار پھر گنگناؤ کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ اب میں شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں قرآن۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وسیع احمد، محمد عباس تیار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لہ الحمد کلہ ولہ الفضل کلہ وله الخلق والأمر كله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم۔ صدر ذی وقار، عالی جاہ حکم صاحبان، معزز اساتذہ کرام اور ہم نشینان بزم، نور و نکہت سے معمور اس روح پر بزم میں میرا موضوع سخن علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے ارشاد تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ معزز سامعین، قرآن کریم ایک عالمگیر و ہماگیر کتاب اور مکمل نظام حیات ہے اور مستقبل کی تعمیر نو کے لیے ایک لائحہ عمل ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مقدس کے اندر بابانگ دوہل یہ اعلان کرتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ حضرات، یہ کتاب ایک دستور حیات ہے اور دستور العمل بھی، جو انسان کو لدن علم اور ابدی سعادت سے بہرور کرتی ہے اور رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی بھی کرتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ قرآن شرچشمہ ہدایت تو ضرور ہے، مگر انہی لوگوں کے لیے جو ہدایت کے طالب ہیں، جن کے دلوں میں خشیت الہی اور فکر آخرت کا دریا موجزن ہے۔ اسی لیے ارشاد ربانی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ اے ہم نشینان بزم، اگر قرآن مقدس اپنے کو 1400 برس میں نہ سمجھا سکا تو یہ قرآن عظیم پر بہت بڑا الزام ہے۔ وہ تو کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ارے جرمنی کا مشہور دانشور فیرگ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ قرآن کریم کی عبارت نہایت فصیح و بلیغ ہے، اس کے مضامین نہایت لطیف عالی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی نامین ناصح نصیحت کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے فرانس کا موسیو کاسٹن کارلے تو یہاں تک کہ اٹھا کہ اگر زمین سے قرآن مقدس کی حکومت جاتی رہی تو یاد رکھو دنیا کا امن و امان بھی قائم نہ رہے گا۔ کیوں؟ ارے یہ تو کتاب ابدی ہے، میری ذاتی ہدایت نامہ بھی، اس میں تو ہماری کمزوریوں کو بیان کیا گیا ہے، اس میں تو ہر شخص اپنے آپ کو تلاش کر سکتا ہے، مگر یاد رکھو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اس کو زندہ جاوید سمجھے، لوگوں کی اصلاح سے قبل اپنی اصلاح کی فکر ہو۔ مگر یاد رکھو
جس نے بھی قرآن مقدس کا انکار کیا یا اس کے عمل سے بیگانہ رہا تو اپنے زمانے کے کتنا ہی بڑا مدبر ہو اسے ہدایت کی ہوا بھی نہ لگے گی۔ سچ ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ ضمیر پر حکمرانی ہو سکتی ہے تو صرف اسی قرآن مقدس سے ہو سکتی ہے۔ یاد رکھو راضی اور صاحب کشاف بغیر عرفان نفس کے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اسی عرفان نفس کا نتیجہ تھا کہ علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے اس رزق پر موت کو ترجیح دی جس رزق سے پرواز میں کوتاہی آتی ہو۔ سچ ہے آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عباس دلشاد تیار۔ السلام علیکم۔ صدر محترم، حکم صاحبان اور معزز سامعین کرام، آج کے اس پر رونق بزم خطابت میں میری تقریر کا عنوان ہے جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پہ نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ سامعین بتمکین، قرآن مجید انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، اللہ اور بندوں کے درمیان ہدایت کا واحد ذریعہ ہے۔ یہ ایک ایسی رسی ہے جس کو تھامے بغیر نہ تو خدا تک رسائی ہو سکتی ہے اور نہ ہی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی۔ یہ وہ منشور زندگی ہے جس کی روشنی میں انسان ترقی کی منزلوں کو طے کرتا ہوا آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہی وہ دستور حیات ہے جس کی پابندی بنی انسانی کو اس ڈگر تک پہنچا سکتی ہے جو کامیابی و کامرانی کی سرحد اور فلاح و بہبود کی منتہا ہو۔ قرآن ہی کے ذریعہ ہم اخروی کامیابی کے ساتھ ساتھ ہر مسلک و مشرب میں اتحاد و اتفاق کا خواب شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید بلا شبہ ایک زندہ جاوید کتاب ہے۔ قرآن مجید کا نزول کا واقعہ پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم ترین واقعہ ہے، کیونکہ قرآن کریم قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک جامع دستور العمل اور کامل ضابطۂ حیات ہے جو ہر زمانے کے مسائل کے سلسلے میں ایک بنیادی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ یہ بہت بڑی اور غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک ایسی کتاب نازل کی کہ جس میں تمہارا تذکرہ ہے، تو ہم کو اپنا تذکرہ تلاش کرنا چاہیے، ہمیں اپنی صورت، اپنا چہرہ اس میں ڈھونڈنا چاہیے، ہمیں قرآن کے نقطۂ نظر سے اپنے کردار اور طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے، اس کے آئینے میں اپنے دامن داغدار کو پرکھنا چاہیے، اس کتاب کی روشنی میں اپنے اعمال و افعال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمٰ نے کہا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ کہ اے مرد مومن، جب تک تیرا ضمیر صحیفہ آسمانی سے آشنا نہیں ہوتا، قرآن کی باریک بھی تشریحات و تفاسیر، معانی اور مطالب کا سمجھنا ممکن نہیں۔ جب تک تو اپنا قلب و جگر کو قرآن کا مستقل نہ بنا لے، اس کی حلاوت و شیرینی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ تو اس کے ہر آیت کا مخاطب اپنی ذات کو نہ بنا لے، اس کے فیض ہدایت و رہنمائی سے محروم رہے گا۔ اگرچہ قرآن کریم کے مطالب و معنی کی تہ میں غوطہ زنی کرنے والے فلسفی مفسر علامہ فخر الدین رازی کی تو شاگردی اختیار کر لے، اور قرآنی آیات کے غموض و پوشیدگی سے پردے اٹھانے والے صاحب کشاف کے سامنے زانو تلمس تہ کر لے، لیکن وہ بھی تجھ پر عقد نہیں کھول سکتے، وہ بھی آیت کے مفہوم کو تیرے قلب و جگر کے نہا خانوں میں نہیں اتار سکتے، کیونکہ قرآن کریم کی تفہیم محض مفسر و تفسیر کی مدد سے ممکن نہیں۔ اس کے لیے تو قلب و جگر کو قرآن کا مسکن و مستقر اور روح کو اس کا جز بنانا ضروری ہے۔ لہٰذا قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کے وقت ہماری کیفیت ایسی ہو کہ گویا ہمارے اوپر قرآن کا نزول ہو رہا ہے، ہم ایک ایک آیت کو اپنے متعلق سمجھیں، ہر آیت کا مخاطب اپنی ذات کو بنائے، ایسا نہ ہو کہ ہر آیت دوسروں پر منطبق کر کے سکون محسوس کرے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن فہمی کی دولت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ارشاد
محمد اسامہ تیار ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و مصلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. قابل صدر محترم میر کارواں، حکم صاحبان اور ہم نشینان بزم، آج کی اس تقابلی بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال علی الرحمہ کا یہ زندہ و جاوید اور بصیرت افروز شعر. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. حضرات، قرآن کریم دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس نے نوع انسانی کے افکار و نظریات، تصورات و خیالات، اخلاق و عادات، تہذیب و تمدن اور طرز زندگی پر اتنی قوت اور گہرائی کے ساتھ اثر ڈالا کہ پورا کرۂ ارض ایک مختصر سی مدت میں ایک نئے اور دلکش قالب میں ڈھل گیا. شتربانی کرنے والے دنیا پر حکمرانی کرنے لگے. حرف سیاست سے ناشنا لوگ علم و معرفت کے آفتاب و مہتاب بن گئے، اور کل تک جو افراد قساوت و سنگ دلی، سخت گیری و شدت پسندی اور عصبیت و تنگ نظری کی گہری تاریکی میں پڑے ہوئے تھے، وہ الفت و محبت، اتحاد و اتفاق اور مودت و یگانگت کے چراغ روشن کرنے لگے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. لیکن ایسا اس وقت ہوا جب قرآن کریم زبانوں سے گزر کر دل میں جا گزی ہوا. قرآن کریم کے پڑھنے اور سننے والوں نے اسے ایک ہدایت نامہ، دستور حیات اور قانون زندگی کا حصہ مانتے ہوئے پڑھا اور حتی الامکان عمل کیا. انہوں نے قرآن کریم کو طاقوں میں سجانے والی اور تعویذ بنا کر پیے جانے والی اور آصف بھگانے والی کتاب نہیں مانا، بلکہ ہر مومن اپنے آپ کو قرآن کریم کا مخاطب اول مانتا تھا اور آیت قرآنیہ وفی ذکرکم میں اسے اپنا سراپا نظر آتا تھا. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. حضرات، آج بھی اگر آپ اس کتاب کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس میں تدبر کریں گے، اس کی گہرائی میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کے اندر پھر وہی عقابی روح پیدا ہوگی، پھر وہی آہنگ پیدا ہوگا، پھر وہی بلندی فکر، پاکیزگی قلب اور تیزی نظر پیدا ہوگی جس نے کبھی کسی زمانے میں پہاڑوں کو راشد سیماب اور طوفانوں کو گنبد آب کر دیا تھا. حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری زندگی قرآن کے سائے میں ڈھلے، ہمارا دن زمزمہ قرآنی سے گونجے، ہماری رات نور قرآنی سے چمکے، ہمارا دل لوح قرآنی سے دھڑکے اور ہمارا لباس آیت قرآنیہ کے تانوں اور بانوں سے تیار ہو اور ہم سراپا قرآن ہو، بولتا قرآن، چلتا پھرتا قرآن، زندہ و جاوید قرآن، روشن و منور قرآن. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. محمد اسامہ حسیب الرحمان تیار ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم. اما بعد. وہ بجلی کا کڑکاتا ہے صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکاتا ہے صوت ہادی، عرب کی ساری زمین جس نے ہلا دی. صدر ذی وقار، حکم صاحبان اور حاضرین بزم، قرآن ایک آسمانی کتاب ہے، مستقل ہے، اپنی ایک منفرد شخصیت رکھتی ہے. علوم انسانی کا پورا خزانہ اس کے اندر موجود ہے. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. تلاوت سے ہمارے قلب کو لذت و حلاوت اور فرحت محسوس نہیں ہوتی. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن سے تعلق ختم کر دیا. قرآن کی حقیقت دلوں سے رخصت ہو گئی. قرآن دل کے صفحوں سے نکل گیا. قرآن فہمی کا جذبہ ہمارے اندر نہیں رہا. وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوا تاریخ قرآن ہو کر. حضرات، جب تک قرآن فہمی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، قرآن سے براہ راست تعلق قائم نہیں ہوگا، ہم قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتے، ہمارے دلوں میں انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. افادہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. قلب پر یہ فیضان اللہ کی خشیت کی وجہ سے ہوتا ہے. کلام ربانی کی ہیبت و جلال سے معمور قلوب پر علوم کا ورود ہوتا ہے. اگر انسان قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے سمندر سے کچھ موتی لینا چاہتا ہے، اس کے خزانوں سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ یہ تصور کرے کہ قرآن صرف وعظ و نصیحت کی کتاب نہیں، بلکہ وہ ایک دستور الہی ہے، ایک منہج ہے، نظام حیات ہے، زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے. وہ احکام سے زیادہ حکمت، تلاوت سے زیادہ ہدایت کی کتاب ہے. ہدی و ذکر لأولی الالباب. ہدایت کے لیے قرآن آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس میں کہیں
ہی کوئی شبہ نہیں ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن مجید پڑھتے وقت انسان یہ تصور کرے کہ اس کے قلب پر اسی وقت نزول ہو رہا ہے، اس کا لطف لے، اس میں گم ہو جانے کی کوشش کرے اور یہ تصور کرے کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، بلکہ ایک ایک حرف میں میرا رب مجھ سے مخاطب ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے کیا پیغام دینا چاہتا ہے، میری زندگی کے رخ کو کس طرف موڑنا چاہتا ہے، مجھے کس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ تصور کرے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، کتاب ابدی ہے، کتاب آسمانی ہے، بلکہ میری ذاتی کتاب، میرا ذاتی ہدایت نامہ ہے، اس میں میری ذاتی کمزوریاں بیان کی گئی ہیں، میرے ذاتی امراض کی نشاندہی کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ہر شخص اپنے آپ کو تلاش کر سکتا ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ انسان اس کو زندہ جاوید کتاب سمجھے، اپنی ذاتی کتاب سمجھے، اصلاح کا اس کے اندر جذبہ ہو، قلب میں قرآن فہمی کی چنگاری بھڑک رہی ہو، قرآن فہمی کا چشمہ ابل رہا ہو۔ جب ان سب باتوں کا استحضار ہوتا ہے تو یہی قرآن دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے، دل کی حالت و کیفیت کو تبدیل کر دیتا ہے، اور اس تبدیلی کا اثر انسان اپنی شکل و صورت، سیرت و کردار اور ماحول پر محسوس کرتا ہے، قرآن کی لذت و حلاوت محسوس کرتا ہے، قرآن کے معارف منکشف ہونے لگتے ہیں۔ اسی کو شاعر باکمال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں کہتے ہیں، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حسیب الرحمن محمد عامر شیخ ریاض۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق صدر محترم اور حکم صاحبان، قرآن کریم عالم انسانیت پر نازل ہونے والی ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے خالق حقیقی کی معرفت حاصل کرتا ہے، اپنے وجود کے حقیقی مقاصد کو پہچان سکتا ہے، وہ یہ جان سکتا ہے کہ کامیابی اور نجات کی راہ کون سی ہے۔ نباز فطرت شاعر اسلام علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اپنے شعرۂ آفاق و حقیقت آفری شعر میں تدبر قرآن کی ترجمانی کی ہے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراں کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ حاملین قرآن اور طالبان علوم نبوت، یہ شعر پورے نوع انسانی کو یہ پیغام ابدی اور پیام سرمدی دینا چاہتا ہے کہ قرآن کریم نوع انسانی کے لیے رشد و ہدایت، صلاح اور فلاح کی کتاب ہے۔ یہ کتاب دستور حیات اور دستور العمل ہے اور مستقبل کی تعمیر نو کے لیے ایک لائحہ عمل ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر ببانگ دہل یہ اعلان فرما دیا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ لیکن ارض و سما کونوں مکانے اس بارے گراں کو برداشت کرنے سے انکار کر دیا، اور آخرکار اس خاک کے پتلے نے اس عظیم کتاب کو اور اس بارے گراں کو بآسانی قبول کر لیا۔ اے خدائے لم یزل کے رازداں، حرم کے پاس ماں اور ناموس اصل کے نگہباں، اس کے اولین مخاطب تم ہی ہو، اور تم ہی عاملین قرآن اور طالبان علوم نبوت ہو۔ آج ہمارے پاس اسلام کے خزانے عامرہ میں، اسلام کی جھولی میں قرآن مجید سے زیادہ طاقتور مسیح نفس بلکہ حیات آفری، انقلاب انگیز اور معجز نما کوئی چیز نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد عامر شیخ، محمد معین الدین تیار۔ حمیدا ونصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔
صدق اللہ العظیم۔ صدر ذی وقار، حکم صاحبان، حاضرین مسابقہ، یہ قرآن مجید اپنے معانی، آسمانی مطالب، آسمانی مضامین، روحانی مضامین، معراجی مضامین اور مقدس مضامین کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ایک آئینہ بھی ہے کہ ہم کو اس میں اپنی صورت دیکھنی چاہیے کہ آیا ہم اس میں کس صف میں ہیں، کس گروہ میں ہیں اور کس مرتبے میں ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا ہوگا، بہت بڑے تابعی گزرے ہیں۔ ایک موقع پر جب ان کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تو مارے خوشی کے کہنے لگے، ارے ہمارا تذکرہ علیہ بالمصحف، علیہ بالمصحف، قرآن شریف لاؤ، قرآن شریف لاؤ، میں دیکھوں گا کہ میرا تذکرہ کن الفاظ میں ہے، مجھے کون سی جگہ دی گئی ہے، کس گروہ میں مجھے جگہ دی گئی ہے اور کس نظر سے مجھے دیکھا جاتا ہے۔ اب قرآن شریف ان کے سامنے پیش کیا گیا، انہوں نے ورق الٹنا شروع کیے، دیکھنا شروع کیا، دیکھا تو کہیں ایسی تعریف تھی، نمونے کے طور پر پیش کرتا ہوں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الی آخر الآیہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہاں تک کہ جب ان کے سامنے یہ آیت آئی وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہاں میرا تذکرہ ہے اور میرا گروہ ہے، یا ہماری تعریف کی گئی ہے، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ ہم ایمان لائے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہماری زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو نہیں نکلنی چاہیے، نظر ایسی جگہ اٹھ جاتی ہے جہاں نہیں اٹھنی چاہیے، گویا کہ ہمارے اعمال مخلوط ہیں، برے بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں، تو ہم اس آیت کے زمرے میں آ گئے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کو اس نظر سے دیکھیے کہ آپ کا حلیہ اس میں ملے گا۔ ارے یہ کوئی مرقع نہیں، تصویر تو حرام ہے اسلام میں، اس میں تصویریں کیا ہوں گی، لیکن اس میں ایسی تصویریں ہیں جو تصویروں سے بڑھ کر ہیں۔ یہ تصویریں جو فوٹوگرافی کی تصویر میں ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک دھوکہ ہے، اور یہ جسم جو خاک میں مل جانے والا ہے، کب تک قائم رہے گا، اس کی کیا تصویر ہے، اس میں کون سا جمال ہے؟ لیکن وہ تصویر جو اللہ کی کتاب میں آئے، وہ حلیہ جو اللہ کی کتاب میں بیان کیا گیا ہو، اس سے بڑھ کر نہ کوئی تشکیل ہو سکتی ہے، نہ کوئی انعام ہو سکتا ہے، نہ کوئی تشخیص ہو سکتی ہے۔ ارے تشخیص بھی اس سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، آخری بات کہہ کر اپنی جگہ لوں گا کہ رازی اور صاحب کشاف جیسے ماہر مفسر اور دیگر مفسرین کرام کی تفسیریں آپ کی گرہ نہیں کھول سکتی۔ گرہ کشائی اسی وقت ممکن ہے جبکہ آپ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کی روشنی میں کتاب اللہ کا مطالعہ کریں گے، اور وہ اقوال کیا ہیں کہ اسے اپنی ذاتی کتاب سمجھی جائے، اس میں اپنے آپ کو تلاش کیا جائے اور اس نظر سے پڑھا جائے کہ وہ ایک زندہ کتاب، ایک بولتا ہوا مرقع اور آئینہ ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کے فہم کا اصل دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب آدمی بغیر کسی انسانی حجاب کے اس کلام کے ذریعے صاحب کلام سے ہم کلام ہو، اور پڑھنے والا براہ راست اس کتاب سے تعارف حاصل کرے اور اس کو ایسا محسوس ہو کہ وہ براہ راست مخاطب ہے۔ ارے شاعر نے کچھ غلط تھوڑی کہا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، صدق اللہ العظیم۔ صدر ذی وقار، معزز حکم صاحبان اور عندلیبان رواق سلیمانی، آج کی اس تقابلی بزم میں موضوع سخن علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا یہ حقیقت آفری شعر ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ محترم حضرات، آج اسلام کے خزانے عامرہ میں، اسلام کی جھولی میں ہمارے پاس قرآن کریم سے زیادہ طاقتور
بلکہ مسیح النفس بلکہ حیات آفری اور انقلاب انگیز کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس پر ہم فخر کر سکیں۔ ہمارے پاس طاقت کا جو سب سے بڑا سرمایہ ہے اور جس سے ہم دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب ہو سکتے ہیں وہ قرآن کریم ہی کا عظیم سرمایہ ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بھی برملا اس کا اظہار اپنے ان الفاظ میں فرمایا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، ضمیر پر حکمرانی اگر کسی چیز سے ہو سکتی ہے تو اسی قرآن سے ہو سکتی ہے، کتاب اللہ کی عظمت و پاکیزگی سے ہو سکتی ہے۔ اسی کو حرز جاں اور نسخے کیمیا بنا کر ہی ہم آج کے شیطان صفت حکمرانوں اور فرما رواؤں کو للکار سکتے ہیں اور ظلم و ستم کے خلاف سینہ سپر ہو سکتے ہیں۔ معزز حضرات، یہ صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی پوری تاریخ شاہد ہے کہ جب وہ خدائے وحدہ کی دعوت اور رسالت محمدی کا پیغام لے کر اٹھے تو باد و بارہ کی طرح بحر و بر پر چھا گئے۔ نہ افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا انہیں روک سکے اور نہ دجلہ کی ٹھاٹھیں مارتی ہوئی موجیں حائل ہوئیں، بلکہ انہوں نے چہار دانگے عالم میں فتح و کامرانی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوب ترجمانی کی کہ شان جچتی نہ تھی آنکھوں میں جہاں داروں کی، شان جچتی نہ تھی آنکھوں میں جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ بالفاظ دیگر فرمایا دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرات، ہماری یہ شان و شوکت اس وقت تھی جب ہم قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا تھے اور اس کے احکامات پر کاربند تھے، لیکن آج صورتحال یکسر بدل گئی۔ آج مسلمانوں نے قرآن پاک کو صرف تلاوت کی کتاب سمجھ رکھا ہے، اسے صرف برکت کی کتاب سمجھ رکھا ہے، حالانکہ قرآن اتارا گیا تھا ھدی للناس بنا کر، قرآن اتارا گیا تھا ھدی للمتقین بنا کر، قرآن اتارا گیا تھا تاکہ اس میں تدبر و تفکر کیا جائے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی افلا یتدبرون القرآن، یہی وہ فکر ہے جسے علامہ اقبال اپنے شعر میں آشکار کرنا چاہتے ہیں۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ محترم حضرات، اب میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضیاء الرحمن ابو دردہ تیار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترم، آج میری تقریر کا عنوان علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ حضرات، علامہ اقبال کا شمار ان مجددین و مصلحین میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں مسلمانوں کے اندر پائی جانے والی خرابیوں، بے عملیوں اور بدعملیوں کی اصلاح کا کارنامہ انجام دیا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں مغربی تہذیب کی کھل کر دھجیاں اڑائی ہیں، وہیں مسلمانوں کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کی بھی سخت الفاظ میں تنقید کی ہے۔ جواب شکوہ میں تو مسلمانوں کا سارا کچا چٹھا کھول کر سامنے رکھ دیا ہے۔ ایک شعر ملاحظہ ہو، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ مذکورہ شعر تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف میں دراصل وہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں اور اسی ضمن میں پوری امت مسلمہ کا شکوہ بھی کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انتہائی خدا ترس، مخلص داعی اور مصلح امت تھے۔ وہ کسی مدرسہ کے پڑھے ہوئے عالم فاضل نہیں تھے، ان کی ساری تعلیم اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں ہوئی، لیکن ان کے گھر کی تربیت اتنی بہترین تھی کہ 10 سال کی عمر میں
وہ 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کے اہتمام کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی نماز فجر کے بعد پابندی کے ساتھ ہر دن کرتے تھے، اس میں کوئی دن ناغا نہیں ہوتا تھا۔ بعد میں تو تہجد کی بھی پابندی کرتے تھے اور تہجد کے بعد نماز فجر تک قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ قرآن سے علامہ کو والہانہ عشق تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بچپن میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے تو ان کے والد ماجد ان کے پاس آئے اور فرمایا کہ تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو، یہ اچھی بات ہے، لیکن تلاوت قرآن کرتے وقت یہ تصور سامنے رکھو کہ قرآن تم پر نازل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست تم سے خطاب کر رہا ہے، اپنے کو ہی قرآن کا مخاطب سمجھو، قرآن کو اپنی دل کی گہرائیوں میں اتار لو، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو۔ اس شعر میں ایک لطیف طنز اور نام نہاد مدرسوں کے فارغ یافتہ مولویوں پر ہے جو قرآن کی تفسیریں پڑھنے کے باوجود قرآن پاک پر اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، سود کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، رشوت لیتے اور دیتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس شعر سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ اگر انسان کے دل میں قرآن پاک کے معانی نہیں اترے اور اس نے قرآن پاک کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزاری تو تفسیر کی بڑی بڑی کتابیں پڑھ کر کیا حاصل ہوا؟ اس کی دل کی گرہیں تو بند ہی رہیں۔ قرآن تو اس لیے نازل ہوا تاکہ دل کی بند گرہیں کھل جائیں اور قرآن کے معانی دل کی گہرائیوں میں اتر جائیں اور پھر وہ دل کی خوشی کے ساتھ اس میں پیش کیے گئے تمام احکام پر عمل پیرا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابو ذردہ محمد سہیل تیار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب صدر، حضرات حکم و ہم نشینان محفل، آج کی اس پررونق و تقابلی محفل میں میرا موضوع سخن شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ رحمہ کا یہ شعر ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشاہ ناراضی نہ صاحب کشاف۔ حضرات، قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے تا قیام قیامت دستور حیات و ہدایت نامہ بنا کر نازل فرمایا ہے اور ہر دور کے انسان اس کے مخاطب ہے۔ لہذا نزول قرآن کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ذات خداوندی کی طرح اس کا ادب و احترام کیا جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ کلام خداوندی ہونے کے باعث اس کی قدر و منزلت دلوں میں پیدا کی جائے، اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے، اور چوتھا مقصد یہ ہے کہ عربی زبان سیکھ کر اس کا ترجمہ و مفہوم سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور چھٹا مقصد یہ ہے، پانچواں مقصد یہ ہے کہ اس کا مطالعہ تدبر اور تفکر کے ساتھ کیا جائے۔ چھٹا اور سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کو اپنی زندگی کا دستور اور لائے عمل بنایا جائے، اور ساتواں مقصد یہ ہے کہ قرآن کا پیغام اللہ کے تمام بندوں تک، خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم، ان تک پہنچایا جائے۔ اور انہی مقاصد حسنہ کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اور اس کتاب نے خود ہی ببانگ دوحل اعلان کر دیا کہ میں تبیانا لکل شیء ہوں، میں ہدی للناس ہوں، میں بیان للناس ہوں، میں کتاب مبین ہوں۔ میرے اندر ابتدائے آفرینت سے تا قیام قیامت لوگوں کو تمام چیزیں ملیں گی۔ مجھ میں امم ماضیہ کے عروج و زوال، ترقی و تنزلی، تمرد و طغیان، ہلاکت و بربادی کی داستانیں موجود ہیں۔ کہتی ہے 100 زبان سے قرآن کی خاموشی، کہتی ہے 100 زبان سے قرآن کی خاموشی، لا ریب ذات پاک کی سچی کتاب ہوں، مجھ میں بھرے جہاں کے علوم و فنون ہیں، قرآن میرا نام ہے، ام الکتاب ہوں۔ اور اسی حقیقت ثابتہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بلاغت و اعجاز کے ساتھ ان مختصر الفاظ میں تعبیر فرمایا ہے، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ اس میں ہم سے ما قبل کے واقعات و
ماہ بعد کی خبریں اور موجودہ فیصلے بیان ہوئے ہیں۔ غرض ہے کہ اس میں تمام باتیں محض قصہ و کہانیاں نہیں، بلکہ قرآن دستور ہے، قرآن قانون ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن ایک روشنی ہے، قرآن معجزہ ہے، قرآن ایک معجزہ ہے۔ جس طرح حضرت صالح کو معجزہ دیا گیا اونٹنی کی شکل میں، حضرت موسیٰ کو عصا اور ید بیضا کی شکل میں، حضرت عیسیٰ کو دم عیسیٰ وقم بإذن اللہ کی شکل میں، بلکہ اس سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ مؤثر، اس سے زیادہ جامع، اس سے زیادہ ہمگیر، اس سے زیادہ تابندہ اور پائندہ اور ہمیشہ رہنے والا طاقتور معجزہ قرآن پاک ہے۔ یہ دلوں کو فتح کرنے والی کتاب، یہ دماغوں کو تسخیر کرنے والی کتاب، یہ تمام انسانوں کی رہبری کرنے والی کتاب، یہ تمام انسانوں کو تمام مذاہب کے جنجال سے نکالنے والی کتاب، یہ تمام انسانوں کو پستیوں سے بلند کرنے والی کتاب، یہ تحت الثری سے ثریا پر لے جانے والی کتاب، یہ اللہ سے لوگوں کو ہم کلام کرنے والی کتاب، تمام انسانیت کی کامیابی کا راز اسی میں مضمر ہے۔ مگر افسوس صد افسوس، کہاں گئے ہو قرآن کو پڑھنے والے اور کہاں گئے ہو قرآن کو سمجھنے والے؟ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد سہیل، فاروق اعظم تیار۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترم، حضرات حکم اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس پربہار و پر رونق محفل میں میرا موضوع خطابت ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ حضرات، اسلام دنیا کے تمام ادیان باطلہ کے درمیان اپنی الگ امتیازی شان رکھتا ہے۔ اس کے اصول و بیلاغ قوانین قرآن نامی کتاب میں درج ہیں۔ یہی وہ کتاب ہے جس نے قوموں، ملکوں اور گروہ انسانی کی قسمتوں کا فیصلہ کیا اور انہیں زمین سے اٹھا کر ثریا تک پہنچا دیا۔ یہی وہ کتاب مقدس ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خالق کائنات نے خود لی ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اسلام کی جھولی میں قرآن سے زیادہ طاقتور، مسیحا نفس، حیات آفرین، انقلاب انگیز اور معجز نما کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ وہ امانت ہے جس کا بوجھ مٹی کے پتلے نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ محترم حضرات، جب ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں اور قوموں کے عروج و زوال پر طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ چھٹی صدی مسیحی تاریخ انسانی کا تاریک ترین اور پست ترین دور تھا۔ رومی اور ایرانی اس وقت مشرق و مغرب کی امامت اور دنیا کی قیادت کے اجارہ دار بنے ہوئے تھے۔ تہذیب و تمدن کے گہواروں میں خودسری، بے راہ روی، اخلاقی پستی، دینی غفلت، خدا فراموشی، اجتماعی بے نظمی اور انتشار رونما تھا۔ قومیں اور مذاہب اندر سے کھوکھلے اور انسانی زندگی کا سوتا خشک ہو چکا تھا۔ نہ ان کے پاس دینی ہدایات تھی اور نہ نظام حکومت کے لیے مستحکم اور معقول اصول و قوانین۔ غرض کی پورا معاشرہ ظہر الفساد فی البر والبحر کا مجسم نمونہ بنا ہوا تھا۔ ایسے پرخطر اور پرفتن ماحول میں اللہ تعالیٰ نے محمد عربی علیہ السلام کو کتاب ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اور عقیدہ و شرک و اصنام پرستی کے عمیق دلدل سے نکال کر عقیدہ توحید کا درس دیا۔ چنانچہ قرآن کریم نے تمدن و سیاست، اقتصاد و معیشت، معاشرت و معاملات، اخلاق و اقدار، اصول و قوانین کا ایک عظیم چارٹ اور منشور عطا کیا اور فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا،
حضرات گرامی، تاریخ بتاتی ہے کہ جب مسلمانوں نے قرآنی تعلیم کو اپنے ضمیر پر اتار لیا تو پھر وہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے قیادت کے اجارہ دار بن گئے، جدھر کا رخ کیا علاقے کے علاقے فتح ہوتے چلے گئے۔ انہوں جنگلوں میں گئے تو جنگلوں نے ان کا بڑھ کر استقبال کیا، انہوں نے خاک پر ہاتھ ڈالا تو اسے سونا بنا دیا، چرند پرند درند تک ان کے تابع ہو گئے، آسمانوں کے تارے، بیابانوں کے ذرے، سمندروں کے قطرے، سب نے انہیں خوش آمدید کہا، انہیں اعزاز بخشا، اور علامہ اقبال نے فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فاروق اعظم شہاب الدین تیار۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاسين تلك آيات القرآن كتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين۔ صدر محترم، حکم صاحبان، عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ تقابلی اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے علامہ اقبال کا یہ شعر، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن ایک ازلی اور دائمی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب جو انسان کو سورہ سے سریا تک پہنچا دیتی ہے۔ اس میں انسانی ترقی کے پیش بہراز موجود ہیں، مگر ان تک رسائی اسی وقت ممکن ہے جب انسان اپنی عقل و خرد کے دریچے کھول کر اس کے پیغامات کو صدق دل سے تسلیم کرے اور اپنے ضمیر کو یہ آواز لگائے کہ جس نسخے کیمیا کو اٹھانے سے پہاڑ عاجز تھے، زمین و آسمان تزلزل کا شکار تھا، اس کا حامل ایک انسان بنا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور ساتھ ہی ان ذمہ داریوں کا احساس دلائے جو اللہ نے ان پر عائد کی ہے، پھر اپنی زبان حال و قال سے اعلان کر دے کہ ان ذمہ داریوں اور احکام خداوندی میں کسی صورت انحراف قبول نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، تو اس پر عمل کیا جائے گا، چاہے کوئی بھی خطرہ لاحق ہو، جنگ کا میدان ہو یا تختہ دار چڑھائے جانے کا وقت آن پہنچا ہو۔ لیکن بڑے درد کے ساتھ آج یہ سوال کرنا پڑتا ہے، ان باتوں پر آخر کون عمل کرے؟ خطبہ کی زبانیں تھک گئیں، اہل قلم کے قلم تھم گئے، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے اس انقلاب انگیز کتاب کو محض تعویذ گنڈوں کی کتاب سمجھ کر طاق نسیان پر بند کر دیا۔ قرآن کی تعلیمات سے گویا انہیں کوئی سروکار نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان تعلیمات سے دستبرداری کا اظہار کر رہے ہوں۔ مسجدیں ویران ہو گئی، میکدے آباد کر دیے گئے، مسجدیں ویران ہو گئی، میکدے آباد کر دیے گئے، سود کا بازار گرم ہو گیا، حلال و حرام کی تمیز بھلا دی گئی۔ اب آپ ہی انصاف کی میزان قائم کیجئے اور بتائیے کہ ان جرائم کے بعد کیا ہم مسلمان یا مومن کہلانے کے مستحق ہیں؟ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کیا ہم حب نبی کے دعوے میں سچے ہیں؟ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہوگا۔ جس سے محبت ہونی چاہیے تھی اس کا ہم نے مذاق اڑایا، جس نے ہمیں خوشگوار زندگی کے راز بتائے اسی سے ہم نے بغاوت کی، پھر ہم کس منہ سے چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری تابع ہو، ہم ترقی کے معراج پر فائز ہوں؟ اے لوگوں، زمانہ گواہ ہے، یہ نیلا آسمان سرسبز و شاداب زمین شاہد ہے، جب تک ہم نے قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور اس کے پیغامات پر عمل پیرا رہے، تب تک عظیم فتوحات کے دن دیکھتے رہے، بڑی بڑی ظالم سلطنتوں کی بخیاں ادھیڑ دی، معاندین اسلام کے پنجے مروڑ دیے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمان کہیں اسیری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں تو کہیں گولیوں کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں۔ اے لوگوں، ان ناگفتہ حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ تم ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے میں سنت، سر پر لا الہ الا اللہ کا امامہ باندھ کر اس شان و شوکت سے نکلو کہ تمہارے قدموں کی دھمک سے ظالموں کے ایمانات گونج اٹھے اور ان کے قدم لرز جائیں۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آدم عارف تیار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ سامعین بزم، آج کی اس عظیم الشان تقابلی بزم میں میرا موضوع خطابت ہے شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا شہرۂ آفاق شعر، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کلام الہی ہے، پوری انسانیت کے لیے صلاح و فلاح کا ضامن، ایک مکمل دستور حیات اور فطرت انسانی کے عین مطابق دستور العمل ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ ایک زندہ جاوید کتاب، ایک بولتا ہوا مرقع اور نسخہ کیمیا ہے، اور ایسا صاف و شفاف آئینہ ہے جس میں ہر چہرہ صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یہ کتاب الہی دنیا انسانیت کے لیے بے مثل ہدایت نامہ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ حضرات، جہاں یہ ایک لازوال حقیقت ہے کہ قرآن وہ خدائی عطیہ اور ربانی تحفہ ہے جس کا پیغام انقلاب آفری ہے، وہیں دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ قرآن کے ذریعے اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے کچھ اصول و شرائط اور ضوابط ہیں جن کے بغیر قرآن سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مومن کا دل و دماغ قرآن سے وہی اثر قبول کرے جس کو قرآن نے بلیغ انداز میں یوں بیان کیا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اس قرآن کے لفظ سے بندے مومن کی روح، دل، ضمیر، جگر ہم آہنگ ہو۔ جب قرآن کی آواز اس کے گوشے شنوا تک پہنچے تو اس کی کیفیت یہ ہو جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ جب وہ قرآن پڑھے تو اس کا حال ایسا ہو جیسے خدا خود اس بندے سے مخاطب ہے اور آیات کا نزول گویا اس کے قلب پر ہو رہا ہے۔ یہ مطالبات اس سے کیا جا رہے ہیں، انذار اور وعیدیں اسے ہی سنائی جا رہی ہیں، بشارتیں اس کے لیے بیان کی جا رہی ہیں۔ ان عظمتوں کا محور اس کی اپنی ذات ہے، اس وقت اس کے واقعی اثرات و ثمرات اس پر مرتب ہوں گے، کیونکہ کسی کی تشریح و ترجمانی وہ روح پیدا نہیں کر سکتی جو قرآن کے الفاظ میں ہے، ان کی اپنی اثر خیزی الگ ہی چیز ہے۔ چنانچہ اس کتاب ہدایت کا حق ہے کہ ہم اس کے الفاظ و معانی پر تدبر کے ساتھ غور کریں اور ایک ایک لفظ کو از خود محسوس کریں، ورنہ گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ علامہ اقبال نے اس کو دوسرے انداز میں یوں بیان کیا ہے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد اعظم عارف، محمد انس ریان۔ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، حکم صاحبان اور معزز سامعین کرام، آج کی اس تقابلی بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے علامہ اقبال کا لافانی کلام، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ حضرات، علامہ اقبال اپنے اس شعر میں پوری نوع انسانی کو یہ پیغام ابدی اور پیام سرمدی دینا چاہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت اور صلاح و فلاح کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ایک مکمل دستور زندگی اور جامع نظام حیات بنا کر اپنے برگزیدہ پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا،
قرآن نے سسکتی اور دم توڑتی ہوئی انسانیت کو روح پرور جام عطا کیا اور یہ اعلان کیا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ چنانچہ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے اور تاریخ کے اوراق کو کھنگال کر دیکھیے کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے صحرائے عرب میں ہلچل مچا دی تھی، وہ کون سا اصول تھا جس نے ضلالت و جہالت کی تاریک راتوں میں سعادت و ہدایت کا چراغ روشن کیا تھا، وہ کون سی آواز تھی جس نے قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کو الٹ دیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ برملا یہ اظہار کریں گے کہ وہ قرآن کریم کی طاقت تھی جس نے یہ تمام کارنامے انجام دیے ہیں۔ حضرات، یہ صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ تاریخی حقیقت ہے کہ جب صحابہ کرام خدائے واحد کی دعوت اور پیغام قرآنی کو لے کر اٹھے تو باد بہارا کی طرح بحر و بر پر چھا گئے۔ نہ افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا ان کو روک سکے اور نہ دجلہ کی ٹھاٹھیں مارتی ہوئی موجیں ان کی راہ میں حائل ہو سکی۔ انہوں نے چار دانگے عالم میں فتح و کامرانی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ بقول شاعر مشرق، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ لیکن ہماری یہ شان و شوکت اس وقت تھی جب ہم قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ سمجھا تھا۔ لیکن جب سے ہم نے قرآن سے روگردانی کی اور اسے سجا کر طاقوں کی زینت بنا دیا ہے، تب سے ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، لہٰذا آج پھر ہمیں قرآنی تعلیمات کو اپنانا ہوگا، کیونکہ یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو ہماری جسمانی، روحانی، اقتصادی، سیاسی مسائل کا واحد علاج ہے۔ اگر ہم کامیابی و کامرانی اور فلاح و بہبود کی چوٹیوں پر پہنچنا چاہتے ہیں اور اپنی موجودہ زندگی کی ناکامیوں مایوسیوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو پھر اسی دستور و منشور کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اسی ابدی اور سرمدی پیغام میں غوطہ زن ہونا ہوگا اور اسی خدائے قانون سے براہ راست مکالمہ اور مخاطبہ کرنا ہوگا اور اسی جاویدانی کلام کے نور سے اپنے زبان کے بجائے اپنے دل اور ضمیر کو روشن کرنا ہوگا۔ اسی مفہوم کی ترجمانی کرتے ہوئے اقبال نے کہا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم۔ محمد انس ممتاز عالم تیار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حامد و مصلیہ، قابل قدر صدر بزم و حکم صاحبان اور میرے بھائیوں، قرآن کریم و عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی اور معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے، لیکن آج امت مسلمہ جو گمراہیوں میں ڈوبی ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ہم نے سنت رسول، احکام الہی کو فراموش کر دیا، وہیں ہم نے قرآنی تعلیمات کو نسیہ منسیہ کر دیا، اس کے احکامات کو بھلا دیا اور ہم نے نعوذ باللہ اس کو بالائے طاق رکھ دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج مسلمان قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، آج مسلمان قرآن کے اندر غوطہ زنی کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآنی تعلیمات کو فراموش کر دیا، حالانکہ قرآن ایک انقلابی طاقت رکھنے والی کتاب ہے۔ یہ انقلابی طاقت رکھنے والی کتاب کیوں ہے؟ کہ وہ عرب قوم جو پشتہائے پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، جب انہوں نے اس کلام الہی کو اپنے سینے سے لگایا تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بن گئے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جسے پڑھ کر بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، ادبا، شعراء حیران و ششدر رہ گئے، جسے سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ ایسی کتاب ہے کہ یہ اللہ سے ہم کلامی کرنے والی کتاب ہے۔ لیکن اے امت مسلمہ، یاد رکھو، حشر کا میدان ہوگا، نبی کھڑے ہوں گے اور نبی امت کی شکایت کر رہے ہوں گے اور یہ کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ اگر یہ میری قوم اس قرآن کو آگے لے کر بڑھتی جس طرح آگے لے کر بڑھے تھے ابو عبیدہ اللہ ابن جراح، خالد ابن ولید، عمرو ابن عاص، سعد ابن ابی وقاص
خاص جنہوں نے فتوحات کا ایک بازار گرم کر دیا. اسی طرح اگر امت مسلمہ اس قرآن کے اوپر اپنی زندگی کو لگائے تو ان کے سامنے کتنی بڑی طاقت، کتنی بڑی سلطنت کیوں نہ آ جائے. چاہے ان کے سامنے اکاسرہ، قیاسرہ، جبابرہ، فراعنہ کیوں نہ آ جائے، وہ بھی سجدہ ریز ہو جائیں گے اور ان کے سامنے سرنگو ہو جائیں گے. شرط یہ ہے کہ امت مسلمہ اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو لگائے، اس پر عمل پیرا ہو، تو امت مسلمہ دوبارہ سے عروج و ترقی کے منازل طے کر سکتی ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآنی تعلیمات کو قبول کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ممتاز عالم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم. صدر محترم، حکم صاحبان اور عندلیبان گلشن علم و فن، آج کی اس انبساط انگیز محفل میں موضوع سخن ہے نباز فطرت، شاعر اسلام علامہ اقبال کا یہ شہرۂ آفاق اور حقیقت آفری شعر. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. حضرات، نباز فطرت، شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ اپنے اس شعر میں پوری نوع انسانی کو یہ پیغام ابدی اور پیام سرمدی دینا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم ایک دستور حیات ہے اور مکمل حیات ہے. یہ کتاب الہی ہے، یہ کتاب دستور مکمل حیات ہے. یا الہ العالمین نے کتاب کو نازل کیا ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، انسانوں کے لیے رہبری ہے. میرے دینی بھائیوں، قرآن پر عمل کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین نسخہ دیا ہے. قرآن کہتا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. جگہ جگہ قرآن کریم کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. قرآن کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. قرآن اللہ کا کتاب اور یہ دستور حیات ہے اور مسلمانوں کی اس میں فلاح و بہبودی ہے. میرے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی جو ہمیں دولت دی ہے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. اور جس طرح علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اپنے شعر میں یہ کہا ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. حضرات، مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ شاہد ہے جب وہ قرآن مقدس کی حقیقت اور اس کے مطالبے کو سمجھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اپنا شعار بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح و سربلندی کی دولت سے مالا مال کیا. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے جدھر کا رخ کیا کامیابی اور فتح و نصرت نے ان کے قدم چومے. آسمان نے ان پر فضل الہی کی بارش کی اور زمین نے ان کو سینے سے لگایا. غرض ساری کائنات ان کے زیر نگی ہو گئی اور وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوئے. برادران ملت، لیکن یہ صرف دعویٰ نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ جب وہ خدائے واحد کی دعوت اور رسالت محمدی کا پیغام لے کر اٹھے تو وہ باد بارہ کی طرح بحر و بر پر چھا گئے. نہ افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا ان کو روک سکے اور نہ دجلہ کے ڈھاٹے مارتی ہوئی موجیں ان پر حائل ہوئی اور نہ افریقہ کی تپتی ہوئی صحرا ان پر حائل ہوئی. وہ دونوں جہاں میں کامیابی کی دولت سے مالا مال ہوئے. اسی طرح علامہ اقبال نے یہ شعر کو ارشاد فرمایا ہے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وآخر دعوانا الحمدللہ. حکم صاحبان کا فیصلہ آنے تک اور نتیجہ آنے تک میں برادران اعظم عارف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں تو نظم پیش کریں.